نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی العزیز سفر مظفر کی آمد ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر بالخصوص جو خاص زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ اکبر ادا کی جاتی ہے، وہ حزب البحر شریف کی ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی اور انڈیا کے اندر بھی اگر کہا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ اس کو میکسیمم پھیلانے میں اور اس کو عام کرنے میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے وہ میرے پیر مرشد قبلہ میاں حضور عالیہ کا ہے، کہ آپ نے اس کو دعا کو جو ہے وہ عام کیا ہے، ورنہ سلاسل میں ضرور پڑھی جاتی ہے، مشائخ پڑھتے ہیں، بزرگان دین اس پر کرتے ہیں، لیکن عام عوام کے اندر یہ اتنے عام طور پہ معمولات میں نہیں تھی۔ لیکن الحمدللہ یہ فیض ہے میاں حضور دامت برکاتہ عالیہ کا کہ آج جو ہے وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کی زکوٰۃ اکبر جو ہے وہ چاند کی 6، 7 اور 8 تاریخ کو ادا کی جاتی ہے، یعنی 5 تاریخ کی مغرب کے بعد سے لے کے اور 7 تاریخ کی مغرب تک۔ اب اس کے لیے چند شرائط ہیں جن کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس سے آپ اجازت لے رہے ہیں یا جو آپ کو اجازت دے رہا ہو وہ صاحب مجاز ہو اور متصل ہو، سلسلے کے ساتھ جڑا ہوا ہو، کسی اور شخص سے جو ہے وہ آپ عام شخص سے اجازت لے کے اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو صاحب مجاز سے اجازت طلب کرنا انتہائی ضروری ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو معتکف ہو کے ادا کیا جائے۔ اب مسجد میں ہو سکتے ہیں تو مسجد میں ہو جائیے، نہیں تو اپنے گھر کے اندر معتکف ہو جائیے۔ اب آج کل اجتماعی طور پر بھی ہو رہی ہے، تو اجتماعی طور پر اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو کر لیں، اکیلے نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن جو اصل اس کا اثر اور فیض انفرادی طور پر آپ اکیلے بیٹھ کے جب کرتے ہیں، ان کی شرائط کے ساتھ، مکمل شرائط کے ساتھ، اور جو فیض پہنچتا ہے اس کا، تو وہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ کیونکہ جب آپ اکیلے کرتے ہیں تو آپ کی توجہ پوری اس کی طرف ہوتی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور حضوری ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ توجہ یہ ہوتی ہے بس اسپیڈ کے ساتھ پڑھا جائے اور پڑھ کے اس کی تعداد کو جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو حضوری کے ساتھ پڑھا جائے، ان کے الفاظوں کو سمجھ کے پڑھا جائے صحیح معنوں میں، تب مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے کا۔ کیونکہ قرآن کی ایسی آیتیں اس میں سلیکٹ کر کے رکھی گئی ہیں کہ ایک ایک آیت جو ہے وہ اپنے اندر مزید بہت کمپلیٹ ڈیٹیلز رکھتی ہے۔
جس سے کہ انسان کو بہت سے فوائد روحانی طور پر حاصل ہوتے ہیں. اب لوگ عملیات کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، یقینی طور پر عملیات میں فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن روحانی طور پر فائدہ اور فیض پہنچنے کے لیے مشائخ جو ہے اس کو پہلے کرایا کرتے تھے. تو روحانی کے لیے حضوری جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں اس کے لیے حضوری ہونا انتہائی ضروری ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو روزانہ 120 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. ترک جلالی، ترک جمالی اور ترک لذات، یہ تینوں ہونا چاہیے. کھانے میں گھی، تیل، مکھن، کسی طرح کے پیاز، لہسن کچھ استعمال نہیں کرنا. ہم نے جب کیے اور اب بھی اگر کرتے ہیں تو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مونگ کی دال استعمال کرتے ہیں ابلی ہوئی، اور روٹی کے ساتھ کھا لیتے ہیں. یا ساگ ہے، پالک جیسے ہو گیا، اس کو ہاتھ سے توڑ لیا، کیونکہ چھری کا استعمال نہیں کرنا ترک جلالی کے اندر. لوگ کیونکہ ڈیٹیلز پوچھتے ہیں ترک جلالی میں کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے، اس لیے بتا رہا ہوں. تو اس کو استعمال کر لیا. اچھا، آلو ہے، آلو کو ہم نے ابال لیا. ابالنے کے بعد کیونکہ وہ نرم ہو جاتے ہیں، پھر اس کا آپ اپنے ہاتھ سے بھی یا کسی گلاس سے ساتھ، کسی برتن کے ساتھ چمچے کے ساتھ میش کر کے، اور اس کے اندر آپ چاہیں تو تھوڑا سا نمک مرچ مسالہ ملا کے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو جتنا سادہ رکھیں گے اتنا آپ کے لیے آسانی ہے. تو ترک کے اوپر جو ہے وہ توجہ رکھیے گا کہ اس میں خیال رہے. اگر آپ پھلوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھل ایسے کھائیے کہ جس میں چھری کی ضرورت نہ پڑے. مثال کے طور پہ کیلا ہے، سیب ہے، ناشپاتی ہے، آج کل خوبانی ہے، آڑو ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دھو کے آپ بغیر چھری کے استعمال کے اپنے دانتوں سے کھا سکتے ہیں. تو یہ کھا سکتے ہیں. ٹھیک. گرمیاں ہیں، اکثر لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نیبو کا شکنجی بنا کے پینے کا. تو نیبو میں مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ آپ کو اس کو چھری سے کاٹنا پڑے گا. تو لہٰذا اس کا استعمال میں احتیاط رکھیے گا کہ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چھری کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو یہاں تک احتیاط ہوتی تھی کہ وہ نلکے آتے تھے کہ جس کے اندر واشر ڈلا ہوا ہوتا تھا چمڑے کا، تو ہم وہ نلکے تک استعمال نہیں کرتے تھے کہ جس میں واشر کا استعمال ہوا کرتا تھا. تو ان مساجد کے اندر بیٹھتے تھے یا وہاں سے پانی منگوایا کرتے تھے، کنویں کا پانی، کہ جہاں چمڑے کا استعمال نہ ہوتا ہو، اور اس پانی کو جو ہے وہ پھر ہم وضو وغیرہ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. تو پہلے بہت سختیاں تھیں، اب بڑی آسانیاں کر دی گئی ہیں. پھر جب بیٹھتے تھے پڑھنے کے لیے تو ایک پوزیشن پہ بیٹھتے تھے. بار بار پہلو بدلنا جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. کہ اگر ہم جس طرح قاعدے میں بیٹھتے ہیں، تحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں، اگر اس طرح بیٹھ گئے تو بس اسی حالت میں بیٹھ کے ہم نے اپنا جو ترتیب بنائی ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے 120 کو، تو اگر 60 مرتبہ پڑھنی ہے تو اس کو ایک ہی حالت میں پڑھنا ہے. بار بار پہلو کو نہیں بدلنا ہے کہ کبھی آلتی پالتی مار کے بیٹھ رہے ہیں، کبھی کیسے بیٹھ رہے ہیں، کبھی ٹانگ سیدھی کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جس پوزیشن میں بیٹھیں اسی پوزیشن میں بیٹھیں، چاہے آپ کو شدید ٹانگوں میں درد ہو رہا ہو، چاہے ٹانگیں سن ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. اس چیز کا خیال رکھنے سے بہت فرق پڑتا ہے. آج کل اجتماعی طور پہ جہاں ہو رہا ہوتا ہے وہاں میں جو دیکھ رہا ہوتا ہوں وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی کے ساتھ لیٹ کے بیٹھ کے بیٹھے ہوئے، تو پوزیشنز بار بار بدل کے اور انتہائی تیز روشنیوں کے اندر
یہاں تو ہمیں یہ تو حکم ہوتا تھا کہ تیز روشنی بھی استعمال نہیں کرنی ہے، اتنی روشنی ہو کہ جتنی چراغ کی روشنی ہوتی ہے. تو ہم اس کے اندر جو تھا صرف میکسیمم 0 کی جو بلب آتے تھے اس کے اندر پیلی روشنی ہوتی تھی، وہ استعمال کرتے تھے، وہ لگاتے تھے خالی کہ روشنی بھی ڈم ہو. کیوں کہ جہاں پہ اتنی تیز روشنی ہوگی، اگر وہاں پہ کوئی نور آئے گا بھی یا کوئی نورانی مخلوق آپ کے پاس آئے گی بھی تو وہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا. اتنے نور، اتنے روشنی کے اندر اور اتنے بلبوں کے اندر تو روشنی کا بھی استعمال نہیں کیا جاتا تھا، کم سے کم روشنی استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا تھا. لیکن اب سیورز لگے ہوئے ہوتے ہیں بہت ہائی پاورز کے، اس کے اندر سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آج کل تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں اور نرمی کر دی گئی ہے، لیکن جتنی پابندی کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ کیا جائے گا، جب آپ کر ہی رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں 3 دن، تو اس کو شرائط کے ساتھ کیجیے تاکہ آپ پورا فیض اس کا حاصل کر سکیں. بعد میں جو ہے اس کو مداومت میں جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ 3 مرتبہ تو روزانہ اپنے رکھے ہی رکھیں. 3 سے زیادہ اگر رکھیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن 3 مرتبہ ضرور رکھیں اس کو اپنی مداومت میں. اب اسی کے اندر جو دوسری چیز ہے کہ وہ لوگ کہ جو قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے، جو اس دعا کو نہیں پڑھ سکتے، بہت سے ایسے لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اس کے اندر جو ابتدائی اسماء الہی ہیں، ان اسماء الہی کو جو ہے وہ پڑھ لیا جائے. یہ ان لوگوں کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے. اس ابتدائی اسماء الہی جو ہے یا اللہ ہو، یا علی ہو، یا عظیم ہو، یا حلیم ہو، اور یا علیم ہو. یہ 5 اسماء ہیں. ان 5 اسماء کو جو ہے وہ آپ 4800 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے 3 دن تک. اس کے لیے آپ کو معتکف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ترک کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ جو اعمال ہیں وہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کو، اپنے مریدین سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ ضرور بھی ضرور کریں، اور جتنے محبین ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ سورہ مزمل جو ہے اس کو ہر حال میں جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے معمولات میں شامل کریں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اللہ کا ولی ایسا ہو کہ جس نے سورہ مزمل کا عمل نہ کیا ہو یا جسے سورہ مزمل پسند نہ ہو. تو سورہ مزمل شریف جو ہے وہ 121 مرتبہ روزانہ 3 دن تک پڑھنی ہے، 6، 7 اور 8 کی شب 121 مرتبہ. اس کے بعد روزانہ بعد نماز عشاء یا تہجد میں اگر آپ کی پابندی ہے تو آپ اس کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھیے، اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے اور اس کے عامل بنیے. عامل کا مطلب ان اے سینس آف دیٹ کہ اس پر عمل کیجیے، کہ جو اس کی بنیادی 3 چیزیں ہیں کہ قیام اللیل کیجیے، یعنی تہجد کی نماز ادا کیجیے. پھر اس کے بعد ویسر قرآن ترتیلا، کہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے کس وقت؟ تہجد کے وقت. اور جب وہ کر چکے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ یقینی طور پر وَاذْكُرْ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا کیجیے، یعنی بس اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. اور کیسے کرو؟ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی سب سے کٹ کے کرو، یعنی جسٹ بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ اور آپ ہیں اور اللہ ہے، اور بیچ میں کچھ نہیں ہونا چاہیے.
حتیٰ کہ روشنی بھی نہ ہو تو بہتر ہے. اندھیرے میں کیا جائے کہ جتنی کم یا ڈم لائٹ کے اندر کیا جائے اتنا بہتر ہے, تو بہت فائدہ ہوگا. اصل عامل اس کا وہی ہے کہ جو ان کم از کم ان 3 چیزوں کے اوپر پابندی کے ساتھ اس پہ عمل کرے تو اس کو بہترین فیض پہنچتا ہے. 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے بعد میں. اس کے علاوہ جو ہے سورہ یاسین ہے, سورہ یاسین شریف جو ہے وہ آپ 44 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے, چاند کی 6, 7 اور 8. اگر اس کو چاہیں تو اس کو آپ صبح فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں, وہ رات میں پڑھ سکتے ہیں. 44 مرتبہ روزانہ 44 ٹائمز. جب 3 دن تک آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد جو ہے پھر فجر کے بعد 1 مرتبہ روزانہ اس کو اپنی مطابقت میں رکھیں, سورہ یاسین شریف کو. اس کے بعد جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ کی بھی ہے. سورہ فاتحہ کی 2 زکوٰتیں ہیں. اس کے اندر پہلی زکوٰۃ کی تعداد جو ہے وہ 360 مرتبہ ہے کہ 3 دن تک آپ 360 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ جو ہے اس کے فوائد کئی دفعہ بیان کیے جا چکے ہیں. اس کے فوائد بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے فوائد ہیں اس کے. اس دوسری زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی 700 مرتبہ ہے کہ 700 مرتبہ روزانہ آپ اس کو پڑھیں 3 دن تک, 6, 7 اور 8 کی شب میں. لیکن اس کے بعد اس کے اپنے ورد میں جو ہے وہ آپ رکھیں کم سے کم 7 مرتبہ روزانہ. تو اگر آپ یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز جو یہ 3 دن ہیں یہ بہت بہترین دن ہوتے ہیں اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ. اور اگر کوئی 6 کو نہ کوئی مجبوری ہو, 6 کو نہ شروع کر سکے, یعنی 5 تاریخ کی عصر کے بعد سے مغرب کے وقت تک وہ معتکف نہ ہو سکے یا وہ پڑھائی شروع نہ کر سکے تو وہ پھر 6 سے شروع کر لے. 6, 7 اور 8 کو بھی اس کو کر سکتا ہے, لیکن ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ 6, 7, 8 کی ہے. لیکن بحالت مجبوری اگر اس کی مس ہو جاتا ہے ایک دن 6 تاریخ تو پھر وہ 7, 8 اور 9 کو بھی اس کو ادا کر سکتا ہے. لیکن اس وقت کو ضائع نہ کریں. حزب البحر شریف کی جو ہے زکوٰۃ اکبر جو ہے وہ ضرور ادا کریں, لیکن اس کی مداومت انتہائی ضروری ہے. اس کے تمام شرائط کے ساتھ, پابندی کے ساتھ, معتکف ہو کے, روزہ رکھ کے, تمام ترک جلالی, ترک جمالی, ترک لذات. بالخصوص چائے کے لیے بھی انتہا سوال آتا ہے کہ حضرت چائے پینی ہے تو چائے کیسے پئیں. تو چائے کے اندر آپ آج کل ٹی وائٹنر آتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں, پاؤڈر کی شیپ میں جو آتے ہیں. لیکن جو دودھ پتی وغیرہ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں ان کے چائے بنتی ہے, وہ چائے استعمال آپ نہیں کر سکتے کیونکہ دودھ, دہی, مکھن وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ اس میں نہیں کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز عمل کریں گے, اور اس میں سے جو بھی عمل آپ کے لیے اپنے لیے آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اس کو کیجیے. لیکن کرنے سے پہلے جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ ضرور طلب کر لے تو بہتر ہے. اور جو اجتماع میں جا کے کرنا چاہیں حزب البحر شریف کے لیے تو وہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ عالیہ کے یہاں اجتماع ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز 6, 7 اور 8 کو, اور وہاں رجسٹریشنز ابھی ہو رہی ہیں, رجسٹریشنز کھلی ہوئی ہیں مرکز کے اندر. تو آپ وہاں رابطہ کریں اور رابطہ کر کے اجتماعی طور پر اس میں شامل ہو جائیں تو بہتر ہے. اور جگہوں پہ کہیں جانے سے بہتر ہے کہ میاں حضور کے زیر سایہ جو ہے وہ آپ ادا کریں, کیوں کہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت اگر میں کہوں کہ اگر کوئی اتھارٹی ہے سلسلہ شاذلیہ کی تو وہ قبلہ
میاں حضور دامت برکاتہ عالیہ کی ہے تو ان کے زیر سایہ اگر اس کو ادا کیا جائے تو بہت بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ کسی اور جگہ بیٹھ کر آپ اس کو ادا کریں. اگر تو اکیلے کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اور اجتماع میں جانا چاہ رہے ہیں تو پھر میاں حضور کے یہاں کروائیں اپنا رجسٹریشن تو بہت بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.